السلام علیکم۔ قبر پرستی، بت پرستی اور جماعت پرستی یہ کوئی اب کی نہیں، یہ بڑی دیر کی چلی آ رہی ہے۔ بڑی دیر سے یہ یعنی کہ سسٹم شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے جماعت پرستی کا بنی اسرائیل کے اندر یہ سسٹم شروع ہوا تھا، اس کے اندر بھی دھڑے بندیاں بننی شروع ہو گئی تھیں اور بغیہ بینہم کے اصول پر آ گئے تھے، جیسے کہ ہم نے گروہ مختلف بنا لیے۔ جب بھی اللہ کی کوئی نئی آیت آتی تھی، نشانی آتی تھی ہدایت کی واضح روشن، تو اس پر وہ چوری کر کے علم، جیسے ہمارا یہاں میٹاورس کمیونیکیشن سے کوئی چوری کر کے آگے لے جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، تو ویسے کر کے وہ ایک الگ گروہ بنا لیتے تھے اور اس گروہ کو یعنی کہ ہی پوجنا شروع کر دیتے، اس جماعت کو ہی بت بنا لیتے تھے، اور اس بغیہ بینہم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے علم کی صورت میں وہ یعنی کہ الگ سے فرقہ جات بننا شروع ہو جاتے تھے۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، قرآن میں ذکر آیا نا، وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ذکر آیا تھا۔ تو یہ بت پرستی بھی یعنی کہ اب کی نہیں ہے، یہ اہل کتاب سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کی یعنی کہ یہ قبر پرستی بھی پہلے کی چلی آ رہی ہے، جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام دنیا کو روشن کیا، اس سے پہلے کی یہ قبر پرستی کا جو یہ سسٹم ہے، سٹوپائزم، یہ چل رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی منع فرمایا، اور بڑی مرتبہ منع فرمایا کہ قبروں کو عبادت گاہ نہ بناؤ، قبروں کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ قبروں کے بارے میں بڑے سخت احکامات آئے کہ قبروں کے اوپر بیٹھ کر عبادت نہ کرو، ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ جہنم کے انگارے پر بیٹھ کر، آگ کے انگارے پر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہو، اور یہ سختی سے منع فرمایا گیا۔ تو لیکن پھر بھی ہم شوقین لوگوں نے یہ کام چھوڑا نہیں اور اب تک جاری ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے علماء و اپنے درویشوں کو اپنا رب قرار دے لیا قرآن میں، جس طرح مسیح ابن مریم کو، اسی طرح ہم نے بھی کر لیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں جب پتہ چلا کہ وہ ابھی زندہ ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں۔ جنہوں لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں، ابھی یہ خریداری کر کے گئے، انہوں نے کہا کہ بعد میں آخر اینڈ سوچ ان کی یہ نکلی کہ ہم ان پر ایک مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، عبادت گاہ تعمیر کر لیتے ہیں، اور وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ یار دنیا ترقی کر گئی ہے، یعنی اسلام نے پورا تکمیل پا گیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں رہی، پھر بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو یعنی کہ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، سیکھے نہ تیری عقل نے فطرت کے اشارات۔ تو ہم نے تو یعنی کچھ بھی نہیں سیکھا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم